بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں جو اہم ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے لیلۃ القدر۔ قرآن حکیم میں اس موضوع کے اوپر باقاعدہ ایک صورت موجود ہے اور اس میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ لگتی ہے کہ ہم لیلۃ القدر جو ایک انڈیپینڈنٹ صورت ہے اسے رمضان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور لاجک جو ہے یہ حضرت غوث اعظم کے جو طریق ہے اس میں مختلف ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں سال کے مختلف اوقات میں لیلۃ القدر کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو قرآن حکیم میں جہاں تک رمضان کے مہینے کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا، وہ تو نازل ہو چکا ہے۔ اب قرآن میں ایک اسلوب ڈالا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 35 تک رابطہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کو جو خلیفۃ الارض بنایا اور اسے اشرف المخلوق بنایا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں بشمول ملائکہ، اور ملائکہ مقربین بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت عطا فرمائی۔ حالانکہ ملائکہ انہی آیات میں خود فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو اے اللہ آپ کی حمد اور تسبیح کے لیے بہت ہیں، کافی ہیں۔ تو آپ کی یعنی انتہا جو ہے آپ کی قربت کی وہ حمد اور تسبیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آگے آیت موجود ہے کہ پھر یہ کہا کہ تم فرشتوں پر بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو یہ علم نہیں آتا۔ تو اب یہاں غور طلب بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کی افضلیت علم الاسماء کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ صفات کے علم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ کس طرح بنائی اور اس کی ساخت میں اللہ رب العالمین کی کون کون سی صفات کی تجلیات کام کر رہی ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کو میں کبھی کسی اور وقت میں ڈیٹیل میں بھی عرض کر دوں گا کہ اب سائنٹیفک حوالوں سے آپ دیکھیے گا کہ سائنس اس بات پر آ چکی ہے کہ ہر شے جو زمین کے اوپر موجود ہے وہ روشنیوں کا مرکب ہے، یعنی اس کی جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، ہر شے کا اینڈ ہے، وہ الیکٹران کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور الیکٹران کی ساخت کیا ہے ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی۔ وہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پارٹیکل کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور ویو کی حیثیت بھی رکھتا ہے، یعنی ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہے، دو طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے۔ تو لب لباب سائنس کا یہ نکلا کہ ہر شے روشنیوں سے مل کر بنی ہے۔ روشنیوں کا جتنا گہرا جمگٹا ہوتا ہے اتنی اشیاء کی جو ساخت ہے اس میں ٹھوسیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ علم الاسماء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم کہ اشیاء کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات نے اجتماع کیا اور گہرائی حاصل کی اور وہ اشیاء مادی طور پر ظہور میں آ گئی۔ حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے متعدد مرتبہ اپنی تعلیمات میں یہ بات فرمائی ہے کہ سائنسدان تو اس نقطے پر پہنچ چکا ہے کہ ہر شے الیکٹران ہے، اس کا انتہا الیکٹران ہے، ویو ہے یا پارٹیکل ہے۔ لیکن الیکٹران کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ تو اسے جب ہم قرآنک لینگویج میں یا مذہبی لینگویج میں دیکھیں گے تو یہ الیکٹران ایکچولی دخان سے مل کر بنا ہے۔ پھر آتا ہے دخان، ایک دھواں، اس کے بارے میں پوری سورت ہے قرآن پاک میں، سورہ دخان، اور اس کے اندر باقاعدہ حواس ہوتے ہیں۔ یہ دخان کس سے مل کر بنا ہے؟ یہ نور سے مل کر بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ نور کی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
نور کن اشیاء سے مل کر بنتا ہے؟ وہ بھی تو آخر اس کی کوئی ساخت ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کے نزول کی بنا پر قائم ہوتی ہیں. تو یہ بات سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بار بار سوچیے. اب رہ گیا لیلۃ القدر. لیلۃ القدر دراصل وہ سکل ہے، وہ صلاحیت ہے انسانی حواس کا، وہ ایسا لطیف ترین ادراک ہے کہ وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو حاصل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کر سکتا ہے اور ان کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم جانتے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ حواس ہیں. یہ بات ہم نے گزشتہ نشست میں بھی کہی تھی کہ انسان کی زندگی دو حواسوں سے چلتی ہے، ایک مادی حواس ہے، ایک باطنی حواس ہے جو ہمارے خواب میں کام کرتے ہیں. باطنی حواس جو خواب میں کام کرتے ہیں وہ ہیں حقیقی حواس. کیوں؟ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ براہ راست روح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کا مطلب ہے لیل کے حواس. لیل کے حواس کا مطلب ہے یہ کیا فرمایا گیا؟ 30,000 مہینوں سے بہتر ہے. تو قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کی یہ تشریح فرمائی، جو ان کا باقاعدہ کتابچہ موجود ہے، جنہوں نے رمضان کا کہ 11ویں روزے سے آن ورڈ 27ویں روزے تک کا پورا پروگرام لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھ لیجئے، وہ نیٹ پر بھی دستیاب ہے، ویسے بھی موجود ہے کہ جب آدمی مسلسل لیلۃ القدر کی فکر کرتا ہے تو اپنے حواس کے اندر وہ غیب کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. غیب کی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے ان حصوں کو بیدار کرتا ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتی ہیں. کیوں؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب 1000 مہینے میں 30 دن بھی ہوتے ہیں، 30 یعنی ایک مہینے میں 30 دن اور 30 راتیں ہوتی ہیں، تو یہ 60 ہو گئے. دن اور رات مل کے حواس بنتے ہیں. ان حواس کی وجہ سے ہم اشیاء کو پہچانتے ہیں. انہی حواس کو جب محیط کیا جاتا ہے لیل میں دن کے حواس کو، تو اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. انسانی حس کی رفتار جب 60,000 گنا 30 ایک ماہ میں جیسے نا 30 دن اور 30 راتیں ہو گئیں، تو 1000 مہینے میں ان دونوں کو 60 کر دیں تو 30,000 دن 30,000 راتیں، 30,000 دن کے حواس 30,000 رات کے حواس، 30,000 دن کے حواس کو بھی رات کے حواس میں لپیٹا جاتا ہے، تو 60,000 حواس قائم ہوئے. 60,000 حواس قائم ہوں گے تب تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، پھر نازل ہوتے ہیں اس پر فرشتے اور روح، یعنی روح القدس، یعنی ملائے اعلیٰ. یہ ملائے اعلیٰ اور روح القدس کا جب انسان کے حواس پر نزول ہوتا ہے، ان حواس کی روشنی میں وہ علم الاسماء سے انسان کو متعارف کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اسی بنیاد پر انسان کو افضلیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو گروہ قانتین، گروہ صالحین، گروہ صدیقین کا اشارہ فرمایا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ علم الاسماء کے حاصل ہیں. علم الاسماء کے حصول کے لیے شب قدر کے حواس بیدار کرنا لازم ہے. اس کے لیے نیند کے حواس پہ غلبہ پانا بے حد ضروری ہوتا ہے. جب ہم دن اور رات کے 24 گھنٹے میں مسلسل ہم جاگتے ہیں، 2 گھنٹہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں سوتے، تو دن کے اوپر بھی رات کے حواس غالب ہوتے ہیں اور انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے اپنے ارادے سے آزاد ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اور عام زندگی میں ہمیں شب قدر کے حواس سے متعارف فرمائے، تاکہ اسی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل کریں. آج کی نشست مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ. ناصر.